چنانچہ انہوں نے 10 سال کے بعد یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر دیا اور اس پر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔ جتنے مسلمان تھے سب نے بیعت کی سوائے 5 حضرات کے۔ یہ 5 حضرات نمایاں حضرات تھے، عالم حضرات تھے، بڑے شان رکھنے والے حضرات تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے اور جنت کے سردار تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور ان کی شان بڑی تھی اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام سے نسبت اتحادی عطا فرمائی تھی۔ ایک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر، وہ بھی جو کہ صدیقی نسبت تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ اور تیسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المفسرین بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المحدثین تھے، حضرت عمر عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی علم کی نسبت بہت اونچی تھی، بہت بلند تھی، یہ بڑے علماء صحابہ میں سے سمجھے جاتے تھے۔ اور 5ویں تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق عنہ کے نواسے تھے، زبیر عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے علم میں ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا تھا، تو ان 5 حضرات نے بیعت نہیں کی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت کے ساتھ عبدالرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے، تو باقی 4 حضرات رہ گئے۔ ایک سیدنا حسین عنہ، دوسرا سیدنا عبداللہ بن زبیر عنہ، تیسرا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس عنہ۔ ان 4 میں سے 2 حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بیعت کر کے اجتماعیت کو مضبوط کر دینا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر عنہ نے اور عبداللہ بن عباس عنہ نے اس کو ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب باقی 2 حضرات بچ گئے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ بن زبیر عنہ۔ عبداللہ بن زبیر عنہ کے چاہنے والے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھے، اور سیدنا حسین عنہ کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں تھے، لیکن مدینہ میں بہت ہی زیادہ تھے۔ اب عبداللہ بن زبیر عنہ نے تو اپنے لیے عافیت اس میں ڈھونڈی کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، تاکہ جو حاکم ہے وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اور انہوں نے سیدنا حسین عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ مگر سیدنا حسین عنہ کا معاملہ اور تھا، ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے، جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدنا حسین عنہ کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین عنہ کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین عنہ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل دی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین عنہ کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں۔
مگر انہوں نے جس گھر میں بنا لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط لکھ کر کے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میرے موافق کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شیبر، وہ بہت ہی شفیع القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیٹھ لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیٹھ کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیٹھ کے آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین صاحب نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیٹھ کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ کے تو مسئلہ ہے، اگر بیٹھ کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں یہ شرط ہی میں مانتا۔ ان کا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا جائے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر، اور پھر آپ ان کے جا کر ملے۔ سیدنا حسین جانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حد سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھ کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات کے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانا کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانا کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانا کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں اور خیموں میں ایک حضرت حسین کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین جانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین جانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں،
اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرود آزما ہیں اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین کی قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔